نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا کتنے ہو گئے سپارے؟ سپارہ 13 سپارے ہو گئے اور 14 اچھا چلو ہو جائے گا، رمضان سے پہلے پورا ہو جائے گا، کوشش تو ہے کہ ختم کروں رمضان سے پہلے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن بڑا ڈر لگتا ہے یار، اللہ معاف کرے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ریاکاری جو ہے نا، ریاکاری مینس کہ شو آف، رائٹ، شو آف یا کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے کی جائے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی میں نے 2 دفعہ قرآن شریف ختم کرنا ہے، 1 دفعہ قرآن شریف ختم کرنا ہے، اتنی راتوں میں قرآن شریف ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ ہر کام میری رضا کے لیے کیا جائے، تو وی آلویز ہیو ٹو لک بیک اینڈ سی کہ ہم لوگ کس لیے کر رہے ہیں، ہماری انٹینشن کیا ہے، کہ ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے پرسنل وہ ہو جائے، دین مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا تو نہیں ہوا، دین مقصد ہوا سیلف گریٹیفیکیشن، کہ بندہ یار میں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، مجھے ایک تسلی مل جائے، کیونکہ a lot of time ہمارے کلچر میں ریاکاری کو بتایا ہوا ہے کہ صرف وہ چیز جو آپ 2 لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو، لیکن بہت دفعہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کا مفہوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری کو جاننا، اس کو ریکگنائز آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ ایک سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چیونٹی کو دیکھنا، اتنا ڈیفیکلٹ ہے ریاکاری کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ تو بہت تھن لائن ہے، بہت ہی زیادہ باریک۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دیر آر 1,000,001 ریزن ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، اس میں سے ایک ریزن جو ہونا چاہیے وہ خالص ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہم لوگ انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں، ہم بس کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا، میں تو ہر رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کرتا ہوں، میں کسی کو بتاتا تھوڑی ہوں، یہ ریاکاری تھوڑی ہے، کسی کو بتانے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ لیکن ہم ایک سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے سمجھ کے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن تو سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے اتارا ہے تو کوئی ہے جو اسے سمجھنے والا۔ کہاں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ تیز پڑھتے جاؤ، تیز پڑھتے جاؤ، سانس پھول رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ذہن کہیں سے کہیں جا رہا ہے، ذہن صرف یہ ہے کیا ہوتا ہے جب بندہ تیز پڑھ رہا ہوتا ہے، یار یہ سپارہ کب ختم ہوگا، صفحہ پلٹا یار یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوا، صفحہ پلٹا یار یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوا، میرا تو ٹارگٹ ہے کہ یہ سیشن میں نے اٹھنے سے پہلے تو میں نے ختم کرنا ہے۔ لک بیک اینڈ ریفلیکٹ کہ یہ نہیں سوچتا کہ لک بیک اینڈ ریفلیکٹ کہ یہ کیا تھا، یہ سیلف گریٹیفیکیشن تھی، یہ ایک چیک ان دا باکس تھا، یہ کسی کو شاید بتانے کے لیے تھا کہ میں جب بات کروں ہاں جی لاسٹ قرآن ہر رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کرتا ہوں، یا بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو میں نے ایک سیلف سیٹسفیکشن ہو کہ بھائی میں نے پچھلے 20 سال میں سارے روزے رکھے ہیں۔ مقصد وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ عمل نہیں کرو، کوئی بھی عمل کرتے وقت بیٹھو، بار بار اپنے آپ کو اسیس کرو کہ is this what I'm doing, does this meet the requirement that I am doing this for the pleasure of Allah تعالیٰ۔ اب ہم لوگ اتنی تیز پڑھتے جا رہے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، سانس بھی پھول رہا ہے، باتھ روم جانا ہے اس کا بھی بریک نہیں لے رہے، کیونکہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے۔ دیٹس فار سیلف گریٹیفیکیشن۔ اگر ریئلائز کیا جائے تو what you're saying is right۔ اسلام کا ایک بیسک اصول ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یور ایکشن از ڈپینڈنٹ اپون یور انٹینشن، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ 2 قرآن پاک پڑھنے، اگر آپ کا نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 قرآن پاک کا اجر عطا فرمائے،
تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی اسٹاپ کرنے والا ہے کہ اللہ آپ نے سمجھ کے آہستہ آہستہ آرام سے تلاوت کر کے عزت سے طریقے سے قرآن کو بہت سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے، احترام جیسے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے آپ پڑھو، اور میں بھی آپ 29ویں پارے پہ آؤ اور رمضان ختم ہو جائے. کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی اسٹاپ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک قرآن کیا، 2 قرآن کیا، 2 ملین قرآن کا ثواب دے دے؟ بے شک، بے شک. اگر جتنی آپ کی نیت ٹرو جو ہے آپ کی نیت بالکل. ٹرو ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایک سیلف گریٹیفیکیشن کے لیے آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا. اب آپ یہ سمجھ رہے ہو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کہے گا او جی آپ نے تو بس یہ 29ویں سپارے پہ آگے ختم کر دیا، تو آپ کو تو قرآن کا Void ثواب ہو گیا میں نہیں دے بالکل. سکتا. Yeah, that's true. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں آپ نے اچھی نیت سے کیا، سمجھ کے میرے لیے پڑھا کیا، بالکل. سمجھ کے پڑھا، تو اس لیے یہ لو اور دوسرا ثواب. یہ کہ صرف پڑھنا ہی، کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ قرآن پاک آل اراؤنڈ دا ایئر لائک 15 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا، اور ایک سال میں کتنے قرآن پاک ہو گئے اس طرح، رائٹ. لیکن اگر آپ کو ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے تو واٹ بینیفٹ از اٹ گیونگ ٹو یو. ہاں بے شک اس کے اپنے بینیفٹس بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایئر آفٹر ایئر اگر آپ کو اس کتاب کی سمجھ ہی نہیں آئی. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس قرآن پاک کا آپ کی لائف پہ بھی تو کوئی امپیکٹ ہونا چاہیے نا، کہ آپ اس حساب سے اس کے رولز اور اس کے ریگولیشنز کو فالو کرو، اس زندگی میں اپنے قرآن پاک کو اس زندگی میں اپنے امپلیمنٹ کرو. بھائی کیا ہوتا ہے زیادہ تر ہمارے دیسی کلچر میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر ہمارے یہاں پر ایک صاحب نے دکان بنا رکھی ہے فارمیسی، جس پہ جعلی دوائیاں بک رہی ہیں. دکان کا نام ہے مکہ مدینہ فارمیسی. وہ ہر سال اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، وہ ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، آخری رمضان کا عمرہ بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں. قرآن شریف بھی وہ 3 دفعہ ختم کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن حکم کیا دے رہا ہے، کس چیز کو رکنے کا کہہ رہا ہے، کس چیز کو کرنے کا کہہ رہا ہے، کیا کیا احکامات وہاں پہ موجود ہیں، آپ پڑھتے جاؤ کتنی بھی دفعہ پڑھ رہے ہو. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. کرو. I'm not saying کہ don't do it. I'm saying کہ do it but assess yourself. Okay, is this what I'm doing? any عمل، کوئی بھی عمل، روزہ، نماز، کوئی بھی چیز، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور یا میری سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، چیک ان دا باکس کے لیے، کاؤنٹ کرنے کے لیے؟ نو. اگر آپ نے لیٹ سے کہ 3 دفعہ قرآن پاک ختم کرنا ہے، اب آپ آخری 3 دنوں میں بالکل نہ کھا رہے ہو، نہ پی رہے ہو، نہ سو رہے ہو، نہ یار اگر آپ ایک سپارہ رہ جاتا ہے جو کہ آپ عید کے بعد ختم کر لیتے ہو، اللہ تعالیٰ nobody is gonna stop اللہ تعالیٰ from looking at your intention and giving you millions times more. So this is very important.